یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وعن قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں من صلی الصبح، جس نے نماز فجر ادا کر لی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کا خطرہ اور خطرات اور خدشات اور اس وبائی مرض اور اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جن ممالک کے اندر یہ وائرس اور یہ وبا موجود ہے، وہاں دسیوں بیسوں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس وبا کا شکار ہوئے، اور کئی لوگ اس وبائی مرض کی وجہ سے مر چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان مرنے والوں میں جہاں کافر ہیں وہاں اس وائرس میں مرنے والے کچھ مسلمان بھی ہیں۔ یہ وائرس کرونا وائرس کے نام سے یہ اللہ وحدہ لا شریک کا خصوصی عذاب ہے کافروں پر،
بے ایمانوں پر، اور جو بھی مسلمان اور موحد اس کا شکار ہوگا اس کے لیے کرونا وائرس سے مرنا شہادت ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار لشکر ہیں، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی فوجوں کو اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دنیا میں موجود کافروں نے دنیا کے اندر موجود مظلوموں پر اور مسلمانوں پر ہر ایک نے اپنی اپنی طاقت اور ہر ایک کافر نے اپنی اپنی بدمعاشی کے مطابق مسلمانوں پر بے شمار ظلم و ستم ڈھا رکھے، اور بالآخر اللہ رب العالمین نے اس کرونا وائرس کے ذریعے سے کافروں کو پکڑا۔ وہ کافر چاہے امریکہ ہو، وہ کافر چاہے امریکن فوجی افغانستان میں ہو، وہ کافر چاہے جرمن ہو یا اٹلی کا رہنے والا کافر ہو، اللہ کی طرف سے یہ وائرس کافروں پر عذاب ہے، اور کوئی بندہ مومن ایمان والا، توحید والا اور نماز پڑھنے والا اگر اس وائرس کا شکار ہو جاتا ہے تو ایمان والے کے لیے اس وائرس سے، وہ چاہے کرونا ہو یا طاعون ہو، موت شہادت ہے۔ اللہ رب الرحمن قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اور ایک اور مقام پر سورۃ الفتح پارہ 26 کے اندر اللہ رب رحمان نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو سورہ المدثر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا لشکر آپ کے رب کے مگر وہ اللہ خود ہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ خود ہی اپنے لشکروں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر، جس لشکر کا اور اللہ کی آرمی میں سے اس حملہ آور وائرس کا نام کرونا رکھا گیا۔ آج کافروں کے ملک ویران ہو چکے ہیں اور وہ موت کا اور بیماری کا شکار ہیں۔ اس موقع پر مسلمان کے لیے کرنے کا مقام کیا ہے؟ اس موقع پر مسلمان کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ مسلمان کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کافروں پر اللہ کا یہ عذاب دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہوں، ہم استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ کہیں ہم بھی اللہ کے اس عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اللہ کا یہ عذاب جو خصوصاً اللہ نے اس کرونا وائرس کی صورت میں کافروں پر مسلط کیا، وہ کافر چاہے چائنا کا کافر ہو، وہ کافر چاہے جرمنی کا کافر ہو، وہ کافر چاہے اٹلی اور امریکہ کا کافر ہو، یا وہ کافر چاہے برطانیہ کا کافر ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو یا دنیا کا کوئی اور کافر ہو، اللہ نے یہ عذاب کرونا وائرس کی صورت میں کافروں پر مسلط کیا۔ ہمارے لیے مقام یہ ہے، ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ توبو الی اللہ جمیعا، ہم سب اللہ کے حضور توبہ طائب ہوں، گناہوں کو چھوڑیں اور کیے گئے گناہوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ کا ڈر اور خوف کریں۔ اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اختیار کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کی ناراضگی سے پہلے ہی اللہ رب رحمان کے آگے توبہ طائب ہو اور استغفار کرے اور معافی مانگے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ
بندہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے بغیر بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سختی کے وقت میں اپنے اس بندے پر خصوصی کرم اور اپنا خصوصی فضل فرماتا ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ جو ہے وہ 70 اور 100 مرتبہ استغفر اللہ کرتے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی، جنہوں نے گناہ نہیں کیے، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار اور 100 بار استغفر اللہ کا ورد کیا کرتے تھے۔ تو ہم تو گناہ گار بھی ہیں، ہم نافرمان بھی ہیں، ہم جو ہے وہ نافرمانی کرنے والے بھی ہیں، اور پھر خاص جب اللہ کا عذاب ہو اور دنیا آج اس وائرس اور اس کورونا کی وجہ سے پریشان ہے، تو مسلمان کا کام ایسے حالات میں کیا کرنا ہے کہ توبہ کا اہتمام کریں اور استغفار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، بے نمازی پن ختم کر دیں، اور اگر ہمارے رب رحمان کی طرف ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں تو ہمارا رب ہمیں گناہوں سے دھو ڈالے گا، اور اپنی رحمت اور اپنا فضل ہمارا پروردگار ہمارے اوپر کرے گا۔ اور وہ بدبخت ہے جو بدبخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتا، مصیبت میں اور عذاب میں بھی وہ اسی طرح نافرمان کا نافرمان ہی رہتا ہے۔ تو ان مصیبت کے دنوں میں اور کرونا وائرس کے خوف و ہراس کے دنوں میں ہمارا کام کیا ہے کرنے کا کہ ہم سب مل کر اللہ کی طرف پلٹیں، سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوں۔ کیوں کہ تاکہ ہم فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ تو جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والوں کے حالات بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور اللہ کے قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے کہ مصیبت کے اندر بندہ مومن کیا کرے گا؟ ایمان والوں کو اللہ کا حکم یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے۔ آج پوری دنیا پر کرونا کا خوف ہے اور وحشت طاری ہے، ہر بندہ ڈر اور خوف کے اندر مبتلا ہے۔ تو ایمان والے موت سے نہیں ڈرا کرتے، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا مقام ہے اور توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مر بھی گئے اور توبہ طائب ہونے والے ہوئے تو کامیاب ہیں، اور اگر توبہ طائب ہونے والے ہوئے اور بچ گئے تو تب بھی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ جناب حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے کچھ غلطی ہوئی۔ جناب حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ملے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے۔ نتیجہ کہ ہم سب جانتے ہیں، پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ مچھلی نے نگل لیا۔ اور حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ کہ وہ ایمان نہیں لا رہی تھی۔ جناب یونس نے انہیں عذاب کا ڈرایا اور بتایا، اور انہیں عذاب سے ڈرا کر اور عذاب کا بتا کر اللہ کی طرف سے اجازت ملے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں توبہ طائب ہوئے، اور وہ سب تمام کے تمام گھروں سے باہر نکلے،
خود بھی نکلے، بیوی اور بچوں کو بھی نکالا، اور یہاں تک کہ وہ اپنی جانوروں اور جانوروں کے بچوں کو لے کر بھی گھر سے باہر نکلے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آ کر گڑ گڑا کر رو رو کر توبہ اور استغفار کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی اور طوفان ہوتا اور جب محسوس ہوتا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو پیارے نبی علیہ السلام مسجد کی طرف دوڑا کرتے تھے۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت یہ ہے کہ کرونا وائرس ہو یا طاعون کی وبا پھیلے یا کوئی اور اس طرح کی عالمی وبا پھیل جائے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ مسلمان دوڑ کر مسجد میں آئے، آ کر یہاں نماز پڑھے، توبہ اور استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم، جناب یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت ملے بغیر چھوڑ کر چل دیے، اور اس قوم نے باہر نکل کر توبہ اور استغفار کیا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ کا آتا ہوا عذاب وہ واپس پلٹ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آتا ہوا عذاب جب قوم نے توبہ اور استغفار کیا تو اللہ کا آتا ہوا عذاب واپس پلٹ گیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے بھی توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، مساجد کو آباد کریں، اور دن رات میں 5 نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت ادا کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نتیجتاً ہم سے بھی کورونا کے عذاب کو دور کر دے گا اگر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، اور توبہ اور استغفار کے اندر نماز کا پڑھنا بھی ہے، استغفر اللہ کا ورد کرنا بھی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ تو جناب یونس علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے عذاب دور کر دیا، وہ اللہ آج بھی اسی طرح اللہ ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اور معافیاں مانگیں، اللہ ہم سے بھی یہ کورونا کا عذاب دور کر دے گا۔ ہاں، اللہ اپنا یہ عذاب ضرور کافروں پر مسلط کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عذاب ان کافروں پر ضرور مسلط کرے جو کافر فلسطین اور بیت المقدس کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، جو کافر عراق اور شام کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، جو کافر ہندوستان اور افغانستان اور کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ مسلمان تو آج بغیرت ہو چکا کہ جہاد کے لیے نہیں اٹھ رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کو بندہ مومن بہت ہی پیارا ہے۔ تو جناب یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے۔ نتیجہ یہ کہ انہیں مچھلی نے زندہ نگل لیا، اور قرآن مجید نے اس تعلق سے کیا بتلایا اور کیا فرمایا؟ اللہ رب الرحمن قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے سورہ صافات کی آیات بینات میں فرماتے ہیں، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ جناب یونس علیہ السلام فرمایا اللہ رب الرحمن نے ان آیات بینات کے اندر کہ جناب یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا اور پھر قرا میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا اور مچھلی نے نگل لیا۔
اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو جناب یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے کیوں نجات دی؟ ہمارے لیے اس کرونا کی وبا میں سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات کیوں دی؟ کیا مچھلی کھا کر اپنا کھایا ہوا باہر نکالتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ ایک پورا بندہ سالم نکل گئی۔ مچھلی اپنی یا جانور اپنی کھائی ہوئی خوراک کو باہر نہیں نکالتا، لیکن یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ ہی باہر دوبارہ چٹیل میدان پر اگل دیا، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے تھے۔ انہوں نے جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کی تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر۔ اور جناب یونس علیہ السلام اس سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے کہ جب بندے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ اللہ بھی اپنے بندوں کے کام آتا ہے مصیبت میں، عذاب میں اور مشکل میں، کہ جب بندے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے اندر فرما دیا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے پہلے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہیں، تو اللہ نے ہم پر کیا تسبیح رکھی ہے؟ ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھیں، دن رات کے اندر ہم 5 نمازیں پڑھنے والے ہوں۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب ہم رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، جب ہم سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ کیا ہے؟ یہ نماز اللہ کی حمد ہے، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کی تسبیح ہے، تسبیحات ہیں۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو کیوں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی؟ اور اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، قرآن مجید سورۃ الصافات نے بتایا کہ پیغمبر یونس قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی کرونا وائرس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا اور اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں، اور جب اللہ کا عذاب دنیا پہ مسلط ہو تو تب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں۔ اب ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، ہاں جی، تو کیا مطلب؟ ہم اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے۔ جب نماز نہیں پڑھتے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر مسلط ہوگا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سکی دے نال سنی بھی رگڑی ویندی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ خشک کے ساتھ ساتھ تر کو بھی رگڑا لگ جاتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جہاں نافرمان مارے جاتے ہیں، وہیں اللہ کے عذاب آنے پر کچھ فرما بردار بھی مار دیے جاتے ہیں اور ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے خوف زدہ ہے اور مختلف احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں۔ مسلمان بھی کر سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا، چاہے کوئی زمین کی تہہ میں پہنچ جائے یا اونچے اونچے بلند و بالا قلعوں اور برجوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے۔
چاہے وہ جتنا کوئی احتیاط کر لے، اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جو اللہ کی تسبیح کرنے والا تھا، جو اللہ کی تسبیح کرنے والا بنے گا۔ یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی انہوں نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی پاکی بیان کی، اپنے گنہگار ہونے کا، اپنے نافرمان ہونے کا اقرار کیا۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور مقام ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ طائب ہوں، گناہوں کو چھوڑیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان اس کا شکار ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو مومن کے لیے یہ وبا شہادت کا درجہ ہوگی، اور کافر کے لیے عذاب ہوگا، اور کل قیامت کے دن کافروں کے لیے پھر عذاب علیم اور عذاب کبیر ہوگا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں 1493 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ اب دیکھیے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کرونا سے یا طاعون سے یا کوئی بھی ایسی عالمی وبا پھوٹتی ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان وباؤں سے بچنے کا نسخہ دیا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس نسخے پہ عمل کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ لی، جس نے نماز فجر ادا کر لی۔ اب یہاں یاد رکھیے کہ ایک مرد کے اوپر، ایک عاقل بالغ شخص کے اوپر نماز با جماعت ادا کرنا مسجد میں آ کر فرض ہے، چاہے دنیا میں کرونا ہو یا کہ دنیا میں کرونا نہ ہو۔ ایک بندہ مومن پر نماز با جماعت کا ادا کرنا، دنیا میں طاعون پھیلا ہو یا دنیا کرونا سے پریشان ہو، ایک بندہ مومن پر، مرد پر، آدمی پر دن رات میں 5 وقت کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرنا فرض بنتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں 14 صدیاں پہلے کرونا وائرس سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا صبح کی نماز تم پڑھ لو فہو فی ذمۃ اللہ، ایسا شخص اللہ کی ذمہ داری، اللہ کی امان میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سوچیں کوئی بڑا چودھری اور کوئی بڑا سردار، ہاں جی، کوئی بڑا اسلحہ اور بارود رکھنے والا، کوئی بہت بڑا پہلوان طاقتور شخص اگر کسی کو پناہ دے دے تو کیا دشمن اسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر علاقے کا ایک چودھری اور سردار کسی کو اپنی امان میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے، کیا کوئی شخص اس کی جان لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لے سکتا۔ امریکہ نے کتنی کوشش کی کہ بن لادن تک پہنچے، لیکن طالبان نے جب پناہ دی تو امریکہ بن لادن تک افغانستان میں نہیں پہنچ پایا۔ بعد میں غداروں نے جو کیا سو کیا یا جو نہیں کیا، اور یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبانی ہمیں بتا رہا ہے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، نماز فجر تم پڑھ لو، تم اللہ کی امان اور اللہ کی ذمہ داری میں آ جاؤ گے۔ تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے ذمے پڑ جائے، کیا کرونا اسے ہلاک کر سکے گا؟ ایک چھوٹا سا جراثیم ہے نا، ایک معمولی سا جراثیم، عام آنکھوں سے نظر نہ آنے والا یہ جرثومہ، کیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لے، کیا کرونا اسے ہلاک کر پائے گا؟ ہرگز نہیں کر پائے گا۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی مسلمان طاعون سے یا کرونا سے مارا جاتا ہے نمازی، ہے توحیدی، ہے موحد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے انعام یہ رکھا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ شہید کے مرتبے پر، شہادت کے مرتبے پر ہوگا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں اسی طرح دیگر ورد اور وظائف بتائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔
یہ کب کہ جب ہم ان کو پڑھیں گے، جب ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اور اگر کوئی بے نمازی، یاد رکھیے، اگر کوئی بے نمازی اس کورونا کا شکار ہو کر مر جاتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ سیدھا جہنم کو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے بے نمازی کا جہنمی ہونا بتلایا، اس لیے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کا جہنمی ہونا بتلایا۔ آج ضرورت ہے کہ اس عذاب کو اور اس مصیبت کو دیکھ کر ہم اللہ کی طرف مل کر اکٹھے ہو کر توبہ طائب ہوں۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور اگر کوئی آج بھی نہیں سدھرتا، اتنا ڈھیٹ ہے کہ پھر بھی بے نمازی رہتا ہے، اور یاد رکھیے صرف وہ شخص بے نمازی نہیں ہے جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا۔ جو کوئی ایک نماز پڑھتا ہے اور کچھ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اور جو کوئی بغیر وجہ کے نماز با جماعت چھوڑ دیتا ہے مرد، عورت بھی نہیں ہے، ہجڑا بھی نہیں ہے مرد مگر جماعت کی نماز بغیر وجہ کے چھوڑتا ہے، ایسا شخص بھی بے نمازیوں کے اندر ہی شمار ہے۔ اس موقع پر اور خوف و ہراس کے ان حالات میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر جو احتیاط ہو سکتی ہے وہ احتیاط بھی بروئے کار لائیں۔ ہاں، نماز اور مسجد یہ احتیاط نہیں ہے۔ مسلمان کو میدان جنگ میں بھی نماز کی چھٹی نہیں دی گئی، مسلمان کو بھی بیماری کے اندر مسجد اور نماز سے چھٹی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ شریعت نے ایک نابینا شخص کو بھی جب وہ اذان سنتا ہے اندھا، اسے بھی مسجد میں نماز کے لیے نہ آنے کی چھٹی نہیں ملے گی۔ تو نماز اور جمعہ، نماز اور عبادت کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مصیبت اور اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا